السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسے شہر کی سیر کروانے جا رہے ہیں جس کا نام سنتے ہی مسلمانوں کا خون کھول اٹھتا ہے۔ جی ہاں دوستو، آج ہم آپ کو اسرائیل کی سیر کروانے جا رہے ہیں۔ ان کی کامیابی کا راز کیا ہے، کس طرح انہوں نے سارے ملکوں پہ قبضہ کرنے کی سوچ رکھی اور کن کن ملکوں پہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، ان یہودیوں کا یہ سب کرنے کا کیا مقصد ہے۔ آج یہ یہودی مسجد اقصی تک پہنچ گئے ہیں، آخرکار یہ اس میں سے کیا نکالنا چاہتے ہیں اور گریٹر اسرائیل کس وجہ سے بنانا چاہتے ہیں، آج ہم یہی سب جانیں گے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا لیے۔ چلیں دوستو، آگے کا سفر شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ دوستو آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاجوج ماجوج کا بتایا تھا۔ دوستو، اسرائیل کا پورا نام اسٹیٹ آف اسرائیل ہے۔ دوستو، ان یہودیوں کی ٹوٹل تعداد 85 لاکھ کے قریب ہے، لیکن جن میں سے 75 لاکھ تو صرف اسرائیل کے اندر موجود ہیں، جس کا کل رقبہ 21,948 کلومیٹر ہے۔ ناظرین، بحیثیت مسلمان ہم اس ملک کو کبھی بھی تسلیم نہیں کر سکتے۔ یہ یہودی وہ قوم ہے جو ہمارے فلسطینی بھائیوں کے اوپر نافذ ہوئے ہیں۔ دوستو، اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کے ساتھ لگنے والے بارڈر کن کن ملکوں کے ہیں، جس کے اندر لبنان، سیریا، شام اینڈ مصر ہے۔ دوستو، دیکھا جائے تو ٹوٹل یہودی پوری دنیا میں 1 کروڑ کے قریب ہیں، جن میں سے 75 لاکھ تو صرف اسرائیل کے اندر موجود ہیں۔ بہت سارے مسلمان ملک بھی ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ان کے ساتھ بہت زیادہ پاورفل ملک کھڑے ہیں۔ یہاں تک کہ بہت سارے مسلمان کنٹری بھی اسے قبول کر چکے ہیں، تسلیم کر چکے ہیں، جن میں سے سب سے خاص طور پہ ہے سعودیہ، جو ابھی تک اسے قبول تو نہیں کیا لیکن انکشافات نظر آ رہے ہیں۔ جس طرح میں حالیہ ہی ٹرمپ کے صدر کا استقبال کیا گیا سعودی کے اندر، حتیٰ کہ جو ممالک سے ان کو سب سے زیادہ خطرہ تھا، ان ممالک یہ ایسی حالت کر چکے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ دوبارہ نہ لڑ سکتے ہیں، نہ ہی ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ واحد ایک پاکستان ملک ہے جو اس ملک کو ٹکر دے سکتا ہے۔ بڑی بڑی سپر پاور بھی پاکستان کی آرمی کو مانتی ہے۔ بقایا دیکھتے ہیں کہ پاکستان آگے چل کے ان کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ جو مسلمان ممالک اب تک انہوں نے تباہ کیے ہیں، ان کے اندر سیریا، لبنان، عراق، لیبیا، جورڈن، ان سب ممالک کو یہ لوگ تباہ کر چکے ہیں، جو کہ اب ان کے ساتھ لڑ نہیں سکتے۔ دوستو، اسرائیل کا دارالحکومت تل ابیب ہے، لیکن یہودی مانتے ہیں کہ ان کا دارالحکومت فلسطین ہے، جس پہ ابھی تک ان کا قبضہ نہیں ہے۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے مسلم کوارٹر خریدنا شروع کر دیے ہیں فلسطین کے اندر، تاکہ مسلم آبادی کم ہو سکے اور ہمارے یہودی جو لوگ ہیں وہ وہاں فلسطین کے پاس رہ سکیں۔ مسجد دوستو، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا انڈیا نے کشمیر کے ساتھ کیا ہے۔ جیسا کہ انڈیا مسلمانوں سے زمینیں خرید کر ہندوؤں کو آباد کر رہا ہے، تاکہ مسلمانوں کو وہاں سے آسانی سے نکالا جا سکے۔ اسرائیل اپنے آس پاس کے سارے ملکوں کو تباہ کر چکا ہے، جبکہ ابھی تک اس کا تشدد اور ظلم فلسطین کے اوپر چل رہا ہے۔ جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں پاکستان اور انڈیا کی جنگ چل رہی تھی، جس کے اندر اسرائیل نے پوری سپورٹ انڈیا کے ساتھ کی ہے، اپنے ڈرونز وغیرہ بھی انڈیا کو بھیجے ہیں، جس کے ذریعے پاکستان کے اوپر حملہ کیا گیا ہے۔ وہی ڈرونز کے ذریعے یہ فلسطین میں حملے کرواتا ہے اور بمباری گراتا ہے۔ اور دوستو، اس کا غزہ پہ حملہ کرنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ غزہ کے اوپر قبضہ کیا جائے، تاکہ وہاں پر یہ اپنا 3rd ٹیمپل بنا سکیں۔ جب ان کا 3rd ٹیمپل کمپلیٹ ہو جائے گا، ان کا ماننا ہے کہ ان کا زمینی خدا آئے گا اور وہ ہمارا ساتھ دے گا اور ہمارے مسلمانوں کو قتل کرے گا، جسے ہم یاجوج ماجوج کہتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ دوستو، آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی انکشافات کیے ہوئے ہیں ان چیزوں کے، تو یہ آنا تو ممکن ہے۔ ڈاکٹر اسرار کی انفارمیشن کے مطابق بھی انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ یاجوج ماجوج آئیں گے، مسجد اقصی تباہ ہوگی، اس کے بعد پھر مسلمانوں کی جنگیں ہوں گی، خراسان سے ایک جماعت نکلے گی
اس کے بعد ہی ہم مسلمانوں کی حکمرانی قائم ہوگی، قربانیاں ہمیں دینی پڑیں گی۔ دوستو، اسرائیل وہ ملک ہے جس نے سب کو سود پہ لگا کے اور خود سود کو اپنے اوپر حرام کیا ہوا ہے۔ آج کل کئی سارے اسلامی ممالک ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے، لیکن سب سے پہلے ہمیں اپنے اسلامی ممالک میں سود کو ختم کرنا ہوگا، جن کی وجہ سے ان کی معاشی طاقت ختم ہوگی۔ دوستو، آپ